السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 166۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس وقت وہی پیشوا اور رہنما جن کی اس دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی لا تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے، ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ اب تبرأ الذین، ان کے ریلیجیس لیڈر مراد ہیں، ان کے معبود مراد ہیں۔ یہ اس عذاب کی مزید وضاحت جس کا ذکر ہم پچھلی آیت میں پڑھ کر آئے، آیت 165 میں، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، حالانکہ اللہ کی محبت میں اہل ایمان کو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اور جب یہ ظالم دیکھ لیں گے عذاب کے ساری قوت، سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، تو کیسی ہوگی اس کی سخت سزا، کیا ہوگا اس دن، اسی کی مزید وضاحت ہے اس آیت کے اندر، کہ آج جن سے محبت میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، جب آخرت کا عذاب ظاہر ہوگا تو یہ جو جن سے محبت کی پینگیں بڑھا کے آج اس دنیا میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے جانثاروں سے صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم تمہیں نہیں جانتے، تم کون، ہم تو تمہیں نہیں جانتے۔ اس تبرأ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی تھی، جن کو پوجا گیا تھا، جن سے محبت کی گئی تھی، وہی ہاتھ کھڑا کر دیں گے ان ساری محبتوں سے، ساری عقیدتوں سے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا آؤ اور ہمیں محبت کرو، آؤ اور ہمیں پوجو، آؤ اور ہمیں اللہ سے آگے لے جاؤ، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ان کے فالوورز، ان کی عوام، ان کے عقیدت مند، ان کے پوجنے والے، وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا، جو کیا تم نے خود کیا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، عذاب دیکھ لیں گے، عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے۔ اسباب سبب کی جمع، یہ سبب ویسے تو رسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں تعلقات کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ ان کے تعلقات سارے کے سارے ٹوٹ جائیں گے، محبت کے کوئی تعلقات نہیں۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر صاحب ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہمارے لیڈر ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں کوئی کسی کو بچھانے گا ہی نہیں، جنت میں کون کسی کو لے کر جائے گا، کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے جائیں گے۔ ان کے لیڈر بھی، روحانی پیشوا، اسکالرز، عالم، اور ان کے بت بھی وہاں پہ جا کے یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ بت میں صرف یہ تو نہیں نا کہ مٹی اور پتھر کے بت ہوتے ہیں، مختلف شخصیات کے بھی بت بنا کے پوجے گئے ہیں، مختلف جنات کو پوجا گیا ہے، تو وہ سارے وہاں پہ ہاتھ کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، ہم نے نہیں انہیں مجبور کیا تھا۔ یہ فالوورز دیکھیں گے کہ جنہیں انہوں نے خدائی کا درجہ دیا تھا، اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز جانا تھا، وہ تو اس مشکل وقت میں اظہار بیزاری کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ آیت 167 میں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، ان کے پیروکار، ان کے فالوورز کہیں گے اے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح بے تعلقی ظاہر کریں جس طرح انہوں نے ہم سے بے تعلقی ظاہر کی ہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، یوں اللہ ان کے اعمال ان کو سرمایہ حسرت بنا کر دکھائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ دوزخ سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں
نہیں پائیں گے. یعنی عقیدت مند چاہنے والے وہاں پہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہمیں ایک موقع اور دے، ایک چانس اور دے کہ ہم دنیا میں جائیں اور جا کر ہم وہاں ان سے ویسا ہی معاملہ کریں جیسے آج یہ ہم سے نظریں پھیرے بیٹھے ہیں. ہم وہاں دنیا میں جا کر ان سے نظریں پھیریں، ہم ان سے منہ موڑیں، ہم انہیں سرخ جھنڈی دکھائیں کہ جاؤ جاؤ اپنا کام پکڑو، اپنے راستے لگو. لیکن یہ کہنا، یہ حسرت کا اظہار ہی بن کر رہ جائے گا، اس سے زیادہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم. انہوں نے جتنی اپنی زندگیاں انویسٹ کی تھی نا ان کے پیچھے، ان معبودوں کے پیچھے، ان لیڈروں کے پیچھے، اپنا مال دولت، اپنی انرجی، اپنا صلاحیت، اپنا وقت، جو کچھ انہوں نے لگایا تھا، انہیں نظر آئے گا کہ آج کے دن تو ساری محنتیں، عقیدتیں، فرما برداریاں ضائع ہو گئی، قربانیاں کدھر گئی. اور وہ کہیں گے ہائے کاش ہم ایسا نہ کرتے. یہ جو ان کے دنیا کے اعمال ہوں گے نا، اعمالہم، کون سے اعمال؟ دنیا میں ان کے اعمال. کون سی قسم کے اعمال؟ جو انہوں نے اپنے بتوں کو، جی بالکل، اللہ کو چھوڑ کر جن سے محبتوں کی پینگیں بڑھائی ہوں گی، جن کی عقیدت اور محبت کو انہوں نے اپنے سر پہ چڑھایا ہوگا، یہ سارے اعمال ان کے لیے حسرتیں بنا کر ان کو دکھائے جائیں گے کہ دیکھو فلان ٹائم پہ تم نے کیا کیا، فلان ٹائم پہ تم نے کیا کیا. اور پھر یہ حسرت صرف حسرت یہی بنی رہے گی، انہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا. وما هم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کو جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا نا، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس سے پہلے انہیں جنت کا بھی دکھایا جائے گا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو پھر تمہارا مقام وہ ہونا تھا. پھر ان کی حسرت اور بڑھے گی، ان کی پریشانی، ان کا غم اور بڑھے گا کہ کاش ہم نے یہ سب نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کا، اپنے اللہ کی کتابوں کا، ہر زمانے میں اپنے اپنے وقت کے رسولوں کا، اور ہم کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، دکھایا ہوا راستہ پکڑ لیا ہوتا، کاش کہ ہم نے وہ نہ کیا وہ ہوتا. آیت نمبر 168 یا یہ جو 167 تک ہے نا، اس کا میسج کیا ہے کہ کسی کے بھی پیچھے چلنے سے پہلے، کسی سے بھی اپنی عقیدتیں استوار کرنے سے پہلے، اپنی محبتیں استوار کرنے سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ اس کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ ہے کون. دوسرا یہ کہ اپنی محبتوں کا، اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ یہ محبت کہیں اللہ کی محبت کو کراس کر کے آگے تو نہیں نکل گئی. نہیں نکلی تو الحمدللہ، محبتوں سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ان کو لمیٹیشنز کے اندر رکھنا ہے اور خود کو خود کنٹرول کرنا ہے. آیت 168 یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. یہ جن سے محبت کی پینگیں باندھتے ہیں، چڑھاتے ہیں، جن کو اللہ سے زیادہ چاہتے ہیں، جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ قیامت کے دن وہ ان سے منہ پھیر لیں گے، اور پھر وہاں اس قسم کا ان کی حسرتوں بھرا ڈائلاگ ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہی جو ان کے بڑے ہیں نا، ان کے پیدا کیے ہوئے توہمات کی وجہ سے انہوں نے خود حلال اور حرام کے پیمانے مقرر کر لیا. وہ کیا ہے؟ اللہ نے اس میں کیا گائیڈ لائن دی؟ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. کیوں نہ چلو؟ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بہت بڑا تمہارا وہ دشمن ہے. اب یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ وہی میں نے آپ کو جو بتایا کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہ مذہبی لیڈروں کے پیچھے، اپنے ٹیچرز کے پیچھے، ان معبودوں کے پیچھے ایسے چلتے ہیں جیسے اللہ کے پیچھے چلنا چاہیے تھا، اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی، رسول کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے تھی. پھر انہوں نے جو کہا کہ یہ حلال وہ حرام، انہوں نے کہا آنکھیں بند کر کے ہاں یہ حلال وہ حرام،
انہوں نے یہ نہیں دیکھا اللہ نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ رسول کا، نبی کا پیغام کیا تھا، سنت کیا تھی. تو یہاں پہ بتایا، اللہ نے کلیئر کر دیا کہ ان کا یہ بتایا ہوا راستہ درست نہیں ہے، تم اپنا راستہ درست کر لو، تمام جائز اور پاکیزہ چیزیں کھا سکتے ہو. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو حلال اور طیب ہے تم ان کو کھاؤ. کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں حرام ٹھہرا لی تھی، اللہ نے نہیں حرام ٹھہرائی تھی، مشرکین مکہ نے. اہل کتاب بھی اپنے علماء کی پیروی کرتے کرتے اندھا دھند آنکھیں بند کر کے انہوں نے بھی بہت سی چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے لیا تھا. اب یہاں چونکہ امت مسلمہ کے لیے احکامات دیے جا رہے ہیں، تجدید کی جا رہی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کھاؤ، تمہارے لیے پیدا کیا، سب کچھ حلال اور طیب، تمہیں فل اجازت ہے، کھاؤ اور پیو. اور ظاہری بات ہے کہ دو شرائط ہوں گی، جو چیزیں جائز ہیں حلال ہوں گی، لازماً وہ پاکیزہ بھی ہوں گی، طیب بھی ہوں گی. حلال اور طیب، عمدہ اور صاف ستھری. حلال آپ دیکھیں کمائی پاک ذریعے سے حاصل کی ہوئی ہو، مثلا اب دیکھیں نا سیب حلال ہے، دودھ حلال ہے، لیکن اب اگر اس کو حرام کمائی سے حاصل کیا گیا تو وہ حلال چیز بھی حرام کے درجے میں چلی جاتی ہے. تو گویا ہر اعتبار سے وہ حلال ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے. اور طیب کیا ہے؟ پاک جو ہے، صاف ستھری چیزیں وہ کھاؤ، ان کی طرف اشارہ ہے. اب بہت افسوس ہے آج ہم لوگوں کے حوالے سے کہ حلال تو ہم لیتے ہیں، طیب کے بارے میں اتنے کانشیس نہیں ہوتے. نہیں جو ہیں بھی وہ حلال کے بارے میں کانشیس ہیں. چیز طیب ہے، چیز پاک ہے، چیز صاف ستھری ہے، اس کے بارے میں کم ہی احساس ہوتا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا حلال اور پاک کھاؤ، صاف کھاؤ. اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، یہ جو شیطان نے تمہیں نئے نئے راستے سجھائے ہیں نا، یہ حرام وہ حرام، پھر حرام کو حلال ٹھہرانا، اس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی. شیطان نے شروع میں ہی یہ چیزیں اپنے پروگرام میں شامل کر رکھی تھی کہ میں ایسی ایسی چیزوں کی طرف انہیں لگاؤں گا، یہ توحید کی راہ سے ہٹ جائیں گے. لہذا شیطان کے سکھائے بتائے دکھائے ہوئے راستے پر اس کے پیچھے نہ چلو. سوری، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ چیزوں کو جانتا ہے کہ فطرت میں یہ چیز ہے، یہ کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے بتاؤں گی آپ کو. تو یہاں سمپل وے میں ہمیں اپنے آپ کے لیے کیا جاننا ہے کہ اللہ نے کھانے پینے کی ساری چیزیں حلال بنائی ہیں. حلال کیا کیا ہے اللہ نے لسٹ نہیں دی، ایک جنرل رول دے دیا. جتنی چیزیں ہیں دنیا میں کھانے کی ساری ہی حلال ہیں سوائے 4-5 چیزیں، بس 4 چیزیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ چیزیں ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے، باقی سب کھائیں گے. اب وہ جو 4 چیزیں ہیں وہ اصول کیا ہیں، جیسے مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، وہ آگے آئے گی بھی ڈیٹیل. مطلب یہ چیزیں جہاں پہ یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ چیزیں نہیں کھانی، ادروائز تم نے باقی چیزیں کھانی ہیں. اور ہاں وہ چیزیں کہ جن سے انسان کی فطرت کراہیت کرتی ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ مثلا کس کس چیز سے انسان کی طبیعت کراہیت کرتی ہے، وہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. دوسری بات یہاں پہ یہ کہ پاک ہے، مطلب پاک کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. ہم دیکھیں کہ جو چیز جو فوڈ ہم بازار سے لا رہے ہیں، جو کھانا ہم بازار سے لا رہے ہیں، وہ اچھے صاف طریقے سے بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا. اور اگر نہیں بنایا گیا تو وہ بھی انسان کے عقیدے کے اعتبار سے اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. مطلب پانی نالے گٹر بہ رہے ہیں اور گندی جگہوں کے اوپر لوگ چیزیں دے رہے ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کر آرام سے کھا رہے ہیں، یعنی انسان کی طبیعت کیسے گوارا کر سکتی ہے ساری گندگی کو. تو اور ہاتھ دھوئے بغیر، واش روم سے آ کر ہاتھ دھوئے بغیر کھانا بن رہا ہے، تو سوچیں وہاں پہ پھر صفائی کدھر گئی، پاکیزگی کدھر گئی وہاں سے. تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا بھی یہ ہمارے لیے کھانے پینے کے اندر ضروری ہے.
آیت نمبر 169، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو یہی کرے گا کون؟ یہ جو انہ لکم عدو مبین ہے نا، تمہارا پکا دشمن، سری دشمن، وہ کیا کرے گا؟ تمہیں برائی اور بے حیائی کی طرف ترغیب دے گا، اور تمہیں ایسی باتوں کی طرف لے کے جائے گا جنہیں تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاؤ جو تم نہیں جانتے۔ یعنی انما یامرکم، وہ ایسا کھلا دشمن ہے جس نے ڈے ون ہی تمہارے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سورہ الاعراف آیت 16 اور 17 میں ہم پڑھیں گے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ امارا، حکم دیتا ہے۔ ہمارا حکم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، کسی بات کو سمجھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ترغیب دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ شیطان کی وہ باتیں جس کو وہ ہماری نگاہوں میں خوبصورت بنا دیتا ہے، شیطان کی وہ باتیں، اس کے وہ آرڈرز جو وہ ہمارے دلوں میں وسوسوں کے ذریعے ڈالتا ہے۔ سامنے تو نہیں آتا، ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے کے بھی نہیں جاتا، ہمیں دھکا بھی نہیں دیتا کہ یہ کرو ہی کرو، یہ حرام کھاؤ ہی کھاؤ، یہ حرام دیکھو ہی دیکھو، یہ سنو ہی سنو، یہ چکھو ہی چکھو، نہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی باتوں کے ذریعے اپنے خیالات کو، اپنے فلسفوں کو ہمارے ذہن کے اندر اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وسپرنگ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ہمیں جیسے کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ کرو ہی کرو، کرو، اٹھو کرو، اٹھو کرو، تو وہ جو اٹھو کرو کی پیچھے سے صدائیں آ رہی ہوتی ہیں اور دل بھاگ رہا ہوتا ہے اس کام کے پیچھے، وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ انما یامرکم بالسوء، سو بدی کے لیے بھی آتا ہے، گناہ کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں بدی اور گناہ سب کے لیے آتا ہے، سب کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ یعنی شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بدی اور گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، انکریج کرتا ہے، ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ والفحشاء، فحشا ایسی کھلی ہوئی بدکاری جس کا اثر دوسروں تک پہنچے، مثلا زنا ہے، لواطت، ہومو سیکچولیٹی ہے۔ پھر اس زمانے میں لوگ جو تھے عرب، ننگا طواف کیا کرتے تھے کپڑوں کے بغیر، تو اب یہ سو کا بھی حکم دیتا ہے اور فحشا کا بھی حکم دیتا ہے، برائی، بے حیائی، دونوں چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے وہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں تم سے کرواتا ہے، ایسی باتیں تم سے کہلواتا ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا، اللہ نے بتائی ہیں، اللہ نے اس کا کوئی حکم دیا ہے، یا رسول نے آ کر کوئی بات بتائی سمجھائی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو رحمان ہے نا اور جو شیطان ہے، ان دونوں کے جو، یعنی وہ بھی رحمان نے بھی حکم دیا اور شیطان بھی حکم دیتے، یا امرکم، وہ لے کے جاتا ہے نا۔ ان دونوں کی چیزوں میں اتنی کلیئرٹی ہے کہ کوئی جو صحیح عقل رکھنے والا، صحیح سوچ، عقیدہ رکھنے والا انسان ہے نا، اسے رحمان اور شیطان کے ان کاموں میں، ان باتوں میں، ان وسوسوں میں، ان خیالات میں کبھی کوئی ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی گھپلا ہو ہی نہیں سکتا، بالکل کلیئرٹی ہے۔ کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ اے لوگو، آیت 168 میں، کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال اور طیب، گویا اللہ نے جو چیزیں حلال اور طیب بتائی ہیں نا، وہ بہت اچھی ہیں، ہر لحاظ سے اچھی ہیں، مثلا ظاہری بھی اچھی ہیں، باطنی بھی اچھی ہیں، ان کے اثرات بھی اچھے ہیں، خوشگوار ہیں، صحت بخش ہیں، معتدل ہیں۔ ہاں، اگر ہم ان جو بیلنس چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو غلط طریقے سے کھائیں گے تو وہ ایکسٹرا کھا کھا کے تو ہم خود اپنا نقصان کریں گے نا۔ کوئی ہارٹ کا پیشنٹ بنے گا، کوئی شوگر کا، کوئی بی پی کا، کوئی موٹاپا میں چلا جائے گا۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی اٹ سیلف، وہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ انتہائی ہیلدی زبردست چیزیں پیدا کی۔ ہاں، کھانے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے اس طرح تو نہیں گائیڈ کیا، لیکن کچھ عقل شعور تو دیا نا ہمیں کہ بھی طریقے سے کھاؤ، اعتدال کے ساتھ کھاؤ۔ لیکن جو شیطان کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں نا، یاد رکھیے کہ جن کو شیطان کنونس کرتا ہے،
وہ سب نقصان دینے والی ہیں، روح کو سب سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والی ہیں، عقل کو نقصان پہنچانے والی ہیں، جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اخلاق کو نقصان پہنچانے والی ہیں، بے حیائی کے دروازے کھولنے والی ہیں۔ تو اب یہاں پہ بتا دیا کہ وہ تو آ کر تمہارے کانوں میں، تمہارے دلوں میں سو، فحشا اور اللہ کے بارے میں ایسی باتوں کی وسوسے ڈالتا ہے، ایسی شر انگیزی کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ یہ جو انتقولو ہے نا، وہ انتقولو اللہ، کہ اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرواتا ہے۔ اللہ نے یہ کہا، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے، حالانکہ اللہ نے وہ کہا ہی نہیں، دور دور تک اس کے کلام میں، اس کے رسول کی زبان سے وہ بات آئی ہی نہیں، وہ حکم دیا ہی نہیں۔ یہ بے سند ایسی چیزوں کو، ایسے حلال کو حرام کی کیٹیگری میں لاتا ہے اور حرام کو حلال کی کیٹیگری کے اندر لے کر جاتا ہے۔ تو پھر اسے تو کیا کرنا ہے، بہت زیادہ بچ کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی چیز اللہ نے حلال اور حرام ٹھہرانے کے حوالے سے بندوں کو اختیار ہی نہیں دیا، ٹوٹلی اللہ نے اپنے ہاتھ میں اختیار رکھا ہے۔ اور جہاں جہاں اللہ نے کسی چیز کو بتایا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ شیطان کا کام ہے، وہ دیکھیں گے آپ حکم، بالکل کلیئرٹی ہے اس کے اندر، کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ آیت 170 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا آبَاءَنَا۔ دیکھیں زبردست بات، زبردست چیز۔ جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ یہ شیطان کی جو اس نے تمہیں سو، فحشا، ان تقولوا علی اللہ، یہ جو تمہیں باتیں کہی ہیں، چھوڑو ان باتوں کو، آؤ اللہ کی باتوں کی پیروی کرو، ان چیزوں کو فوکس کرو جو اللہ نے نازل کی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا۔ اللہ نے سوال کیا اولو کان آباؤہم، اگر ان کے باپ دادا نے اپنی عقل سے کام نہ لیا ہو اور ان کو ہدایت نہیں ملی، تب بھی یہ انہی کے راستے پر چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ یہ جتنی غلط کاریاں ہیں نا ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے عقیدے ہیں، ان کا اعتماد ہے، ان کی محبتیں ہیں، ان کی وفاداریاں جان نثاریاں ہیں، ان کے اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے بغیر کسی سند کے ہیں۔ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، اللہ نے ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں۔ جب انہیں روکا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، ہمیں نہیں پتا اللہ نے کہا ہے یا نہیں کہا، آیا ہے یا نہیں آیا، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ان کا جواب ہوتا۔ کیا ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے؟ ہمارے خاندانوں میں ہمارے دادے پردادے، نانی پر نانیاں یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا وہ غلط تھے؟ پوری دنیا کے اندر 90% لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں وہ؟ یعنی اس طرح سے وہ جواز دے کر صحیح بات کو سننا ہی نہیں چاہتے کہ بھی لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، اتنی دنیا کیسے غلط ہو سکتی ہے۔ گویا انہیں کیا کہا جاتا ہے، آؤ اس اللہ کے کلام کی طرف آؤ، دیکھو وہاں تو اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، نہیں، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو وہ لیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلے، ہم تو وہ لیں گے۔ یاد رکھیے، بزرگوں کے ورثے کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ورثہ کہیں اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کے رسول کے مخالف چلنے والا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا عقیدہ ہے، عمل ہے، جو بھی ہے، اگر وہ ورثہ ایسا ہے تو اللہ معافی، وہ چاہے میرے
بڑے سے بڑی دنیا میں میری بزرگ ہستی کیوں نہیں ہے، میرا قریبی محبت کرنے والا رشتہ کیوں نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے اللہ نے نہیں حکم دیا لہٰذا میرے رسول نے نہیں کیا، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ ہاتھ باندھ کے سائڈ پہ ہونا۔ تو آپ دیکھیے کہ روایات کو لیں، ضرور لیں، اچھی روایتوں کو لیں، کوئی منع نہیں ہے۔ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، ضرور لیں، لیکن دین کے معاملے میں مجھے اور آپ کو دیکھنا کیا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، اور خاص طور پر ایسی چیزوں میں جہاں وہ کوئی چیز بدعت بن رہی ہو، کوئی عقیدہ کفر کے اندر جا رہا ہو، وہاں پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی کا تقاضا جو ہے ہم سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو اختیار نہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ ایک منٹ، باپ دادا سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں آپ سنتی ہوں پر اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کے باپ دادا نے اپنی عقل سے کام نہ لیا ہو اور ان کو ہدایت نہیں ملی تھی تب بھی یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ یاد رکھیے، باپ دادا کی پیروی منع نہیں۔ منع کیا ہے کہ جب باپ دادا کے کسی کام میں کوئی دین کا حکم، کوئی لاجک، کوئی پرمیشن نہیں ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی طرف سے، جب باپ دادا کے اس کام میں عقل جو آپ دیکھیں گے لاجک وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، قرآن سے نہیں ٹکراتی، ایک نیا دین نہیں بنا رہی، سنت سے نہیں ٹکرا رہی، لے لیں باپ دادا کی اس بات کو۔ یاد رکھیے کہ ماں باپ کی غلط بات میں پیروی کرنے سے بالکل منع کر دیا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں والدین کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اتنا زیادہ حکم دیا والدین کی اطاعت کا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اگر وہ شرک کا حکم دے نا تو پھر والدین کی بات بھی نہیں ماننی۔ دیکھیں، والدین کی نہیں ماننی پھر کسی اور کی کیا ماننی؟ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابہ کچھ گئے تھے جنگ میں، تو وہاں پہ ان کا لیڈر ناراض ہو گیا، اس نے کہا کہ خندق کھودو، آگ جلاؤ، لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ اور اس میں کود جاؤ۔ تو صحابہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں ٹھیک ہے، لیڈر کی پیروی کرنی ہے آنکھیں بند کر کے، لیکن اب یہ تو نہیں کہ ہم آگ میں کود جائیں۔ جب نبی کریم کے سامنے یہ معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا تو وہ سیدھا جہنم میں جاتا۔ کیوں؟ جان تو اللہ نے دی ہوئی ہے نا، اگر کوئی ایسا حکم دے رہا ہے تو پھر اس کے اس حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے اپنے حلال و حرام کو اپنی کتابوں میں ہمیشہ سے ہی بیان کیا اور کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا، کوئی ڈاؤٹ رہا ہی نہیں اس معاملے میں۔ رسول تشریف لائے، وہ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریشن کے ساتھ کر کے دکھاتے رہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ آج میرے اور آپ کے لیے لیسن، دنیا کے کاموں میں آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے باپ دادا، نانی دادی، پرنانی، پردادی کی کاموں کی کتنی پیروی کرتے ہیں، کتنا چلتے ہیں ان کاموں کے پیچھے؟ کبھی چلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ ہمارے گھر کیا ان جیسے ہیں جیسے وہ رہتے تھے؟ ہمارے لباس، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا، ہمارے کھانے دیکھ لیں، ہزاروں قسم کی ورائٹیز آ چکی ہیں، کبھی کانٹیننٹل بناتے ہیں تو کبھی چائنیز بناتے ہیں تو کبھی پیزے بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ جنک فوڈ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہ کھاتے تھے ہمارے باپ دادا، نانا پر نانا وغیرہ؟ کچھ بھی نہیں نا۔ تو دنیا کے اندر ہم اگر باپ دادا کو ہی لے کر بیٹھے رہیں تو لوگ کہیں کہ یہ تو بیکورڈ ہے، یہ تو بہت دقیانوس قسم کے لوگ ہیں، سخت الرجک ہوتے ہیں ہم دنیاوی معاملات میں۔ لیکن دین میں ہم نے اپنے لیے چلنے کا سٹینڈرڈ اپنے باپ دادا کو بنایا، روایات کو بنایا ہوا ہے، سوسائٹی کو بنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ اصل معیار جو ہے نا دین کے معاملے میں وہ قرآن اور سنت ہے۔ ہاں، پیچھے یہ جو ہے نا آیت 170 میں انہیں کہا جاتا ہے آؤ اور پیروی کرو، پیچھے چلو جو اللہ کا حکم ہے، قرآن کو سنو، سپوز قرآن کو مانو، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو قرآن کو نہیں مانیں گے، ہمیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے،
ہمیں ضرورت بھی نہیں اس کو سیکھنے پڑھنے سمجھنے کی. ہم تو اس کو مانیں گے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے, ہم باپ دادا کے, ہم اپنے رسم و رواج کے, ہم اپنے خاندان کے طور طریقوں کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. ٹھیک, یہاں پہ ایک بات ہوگی. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں. اس سے پہلے آیت نمبر تھی 166 اور 167. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ تھوڑا سا فرق ہے, پیش کا زیر کا نا, اس سے تھوڑا سا میننگ میں فرق آ جاتا ہے. استبرأ الذین اتبعوا, کہ اس وقت اعلان بیزاری کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی, پیسو وائس ہے, جن کو پوجا گیا, جن کی خاطر قرآن کو چھوڑا گیا, جن کو یہ باپ داداؤں اور بڑوں کے کیٹیگری کے اندر رکھتے تھے, وہ لوگ اس دن ان سے اعلان بیزاری کریں گے. کن سے؟ من الذین اتبعوا, ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی, جو ان کے فالوورز تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ علم کم ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم کے بارے میں بہت کچھ بتایا. علم حاصل کرنا, رب زدنی علما, خود حضور کی دعا ہے, یہ سب سے بڑی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اللہ کا جو حکم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا اس حکم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. آپ آئے ہی اس لیے تھے, سارے رسول آتے ہی اس لیے ہیں, اللہ کی اسکیم کو لوگوں کے سامنے رکھنا. اب علم کیسے ملے گا؟ جب پہلے ہم نمبر 1 قرآن کو لے کر آئیں گے اپنی روٹین کے اندر. اس کو سمجھیں, اس کو A to Z دیکھیں, الحم سے والناس تک. پھر آپ کو پتا چلے گا فنڈامنٹل سارے آگے نا قرآن میں. پھر آپ ایک ایک اپنی زندگی کے اندر صبح سے لے کر شام تک, ویکلی, منتھلی, پھر اینولی دیکھیں گے کیا کیا کر رہے ہیں ہم, کس کس چیز کو ہم نے دین بنایا ہوا ہے. اچھا یہ دین ہے تو کیا قرآن میں ہے؟ یہ دین ہے کیا یہ قرآن میں ہے؟ خود اس کو کمپیریزن کرنا ہے. یاد رکھیے, اس کے بغیر ہم باپ داداؤں اور معاشرے کے اور سوسائٹی کے بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں نا, جو روایات, اس کے چنگل سے باہر نہیں نکل سکتے. اس لیے کہ اگر آج میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے بتاتی ہوں کہ بھئی یہ جو ہم فلاں کام کر رہے ہیں نا, امت مسلمہ, پاکستانی, یہ بحریہ ٹاؤن والے, یہ تو سنت کے خلاف ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ تو بدعت ہے, آپ کہیں گے لو جی یہ تو وہابن ہے, یہ تو ہمیں گمراہ کر رہی ہے. ایسے کرتے ہیں لوگ. میں جنرل بات کر رہی ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں جنرل بات کر رہی ہوں. جب آپ اپنی کھلی آنکھوں, کھلے کانوں, کھلے ذہن سے, دل دماغ سے خود قرآن پڑھیں گے, آپ کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ یہ جو حکم ہے یہ کہاں ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے. ہاں اب اگر باجی بتاتی ہیں, ہماری ٹیچر بتاتی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو آپ ٹیچر کی بات کو بھی ویریفائی کریں گے قرآن کے ذریعے کہ بھی کیا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی, کیا واقعی یہ غلط رسم ہماری سوسائٹی کے اندر آئی ہے یا نہیں آئی. بس سمجھ آئی ہے نا. باقی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کر آ. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کہ جی یہ کیوں کر کے آئے تھے یہ حرکت. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ باپ دادا اگرچہ عقل نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہو, پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلو گے. تو اللہ کرے کہ سب کے باپ دادا عقل رکھنے والے بھی ہوں, سیدھے راستے پر بھی ہوں. لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ کیا وہاں ان کے زمانے میں شیطان نہیں تھا؟ تھا نا. کیا شیطان ان کا دشمن نہیں تھا, ہمارے دشمن بنا؟ نہیں تھا نا ان کا بھی. تو جب وہ ہمیں ورغلا سکتا ہے تو کیا ان کو نہیں ڈی ٹریک کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو دین کے نام پر آج دین بنا کر پیش کر دی گئی, معاشرے کے اندر وہ کھب گئی ہیں, رچ بس گئی ہیں, ہم ان کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن اور سنت کا نہ حصہ ہے بلکہ وہ ٹکراتی ہیں الٹا. تو قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے غور و فکر, اللہ سے دعائیں, اور پھر اس کے مطابق اپنا عمل. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 171. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے within bracket اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا نا, شیطان کے راستے پر ٹر پڑے ہیں, یہ باپ داداؤں کو پیروی کر رہے ہیں, بریکٹ کلوز, انکار کر دیا. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی ہوں. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اس لیے اب یہ کچھ نہیں سمجھتے.
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ نعوق سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بکری کو یہ جو ہوتے ہیں نا چوزے وغیرہ مرغی، تو ہم ان پیٹس کو خاص انداز میں بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آ آ آ، ٹھیک ہے نا، تو ہم آ آ کہہ رہے ہوتے ہیں تو انہیں اس آ کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم کہہ رہے ہیں آؤ ادھر آؤ، یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، وہ جسٹ ان مخصوص آوازوں کو سمجھتے ہیں اور اس کو ہی وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا نا، جو باتیں انہیں کہی گئی تھی اس کے برعکس جنہوں نے کیا، ان کی مثال کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ ان کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جو اپنی عقل سے کام لینے کی بجائے اپنے باپ داداؤں کی پیروی پر اڑ گئے، ان کی مثال جانوروں کی مثال ہے، بھیڑ بکریوں کے گلے کی مثال ہے، غلہ، جن کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ چرواہا اپنے جانوروں کو بلاتا ہے، مخصوص آوازیں نکالتا ہے، بہت مخصوص آوازیں ہوتی ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی آواز رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جب بلاتا ہے تو پیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں، انہیں یہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا رہا ہے، بس وہ آواز سنتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مثل الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، عقل استعمال نہ کی، باپ داداؤں کے دین کو اپنا دین بنا لیا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، جو سنتا ہی نہیں ہے سوائے پکار کے اور چیخنے کے اور چلانے کے۔ جس طرح کہ کوئی بندہ ہوتا ہے، جانوروں کا کوئی ریوڑ ہوتا ہے جو اپنے مالک کی آواز سن رہا ہوتا ہے، بس انہوں نے بھی اصل مالک کی آواز کو چھوڑ کر، رحمان کی آواز کو چھوڑ کر، انہوں نے شیطان کی آواز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو وہ تو ان کو بلا رہا ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا سم بکم امی فہم لا یعقلون، بہرے گونگے اندھے، اس لیے اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تمام اللہ نے یہ جو تین ان کو فیکلٹیز دی تھی نا، سننا، بولنا اور دیکھنا، انہوں نے اپنے یہ جو سینسر تھے ہدایت پانے کے، انہوں نے ان کو گنوا دیا، انہوں نے ان کو استعمال ہی نہیں کیا۔ جب کوئی انسان سچائی کو نہ دیکھے، نہ سنے، نہ بولے، تو پھر اللہ کی نظر میں وہ اندھا، بہرا، گونگا ہے۔ سوچیں ذرا، امیجن کیجئے کہ جس کو سچائی کا شعور ہی نہیں آیا، جس نے عقل کا استعمال ہی نہیں کیا، جس کو اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی، کان، دل، اس نے اس کو بند کر کے تالا لگا کے رکھ دیا۔ دیکھتا تو تھا، سنتا تو تھا، لیکن جو سننا چاہیے تھا وہ نہ اس نے سن کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں سم بکم عمی، یہ اللہ نے لیبل لگا دیا اس کے اوپر، جو کیا کرتے ہیں الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، وہ جانوروں کا ریوڑ بن چکے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ پکڑ میں آئیں گے کہ انہوں نے اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کی تھی۔ اب اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ قرآن کی بات کو سنو، پڑھو، دیکھو، کہتے نہیں ہم تو اپنے بڑوں کی بات کو دیکھیں گے، وہ لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسکالرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ باپ دادا بھی ہو سکتے ہیں، وہ معاشرے کی روایات بھی ہو سکتی ہیں، وہ دنیا کا ایک جمع غفیر بھی ہو سکتا ہے، ہم تو ان کی سنیں گے، ہمیں کیا قرآن کے اندر۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا سم بکم عمی۔ تو اللہ نہ کرے میرے یا آپ میں سے یا ہماری اولادوں میں سے کوئی سم بکم عمی بنے۔ اس کے لیے سب سے پہلے سوال کرنے کی عادت ڈالیں، سوال کیجئے، جس سے بھی بات ہو رہی ہے عقل کو کھولئے، دیکھیے کہ یہ لاجیکلی بات ہے نہیں ہے، قرآن کو دیکھیے A to Z اچھے طریقے سے، ایک دفعہ ایک ٹیچر سے گو تھرو ہوں، پھر کوئی بھی انشاءاللہ آپ کو مس گائیڈ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ سے دعا مانگیے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ جو سم بکم عمی یا جانوروں کے ریوڑ کی طرح قیامت کے دن ٹریٹ کیے جائیں۔ یہاں تک کلیئر ہوگی یہ بات؟ آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اگر یہ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑ رہے نا،
اپنے باپ داداؤں کی پیروی نہیں چھوڑ رہے, یہ بدعتیں نہیں چھوڑ رہے, انہیں چھوڑو ان کے حال پہ. اور تم کیا کرو, آؤ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اللہ کے شکر گزار بنو اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو. مسلمانوں کو خطاب, مشرکین کے رویے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. انہیں چھوڑ دو, ان کی بدعتیں اختیار نہ کرو, انہوں نے تو خود ساختہ چیزوں کو حرام کر لیا, دین سازی کر کے مکس کر رہے ہیں حلال حرام, لوگوں کو بھی ڈاؤٹس کا شکار بنا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ حلال اور طیب چیزیں. اب یہاں مسلمانوں کو خاص طور پر مخاطب کیوں کیا گیا؟ خاص طور پر جب ایسی چیزوں کے کھانے کا معاملہ ہو جن کو مذہبی تقدس کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا. یعنی اللہ نے حرام نہیں قرار دیا تھا, ان کے وڈوں نے حرام قرار دیا تھا, ان کے لیڈروں نے, ان کے ٹیچرز نے, ان کے اسکالرز نے حرام قرار دیا تھا. اب یہ بڑا نازک مسئلہ بن گیا تھا, وہ لوگوں کے دماغوں کو یعنی کہ پیرالائز بنا چکے تھے, لوگ شک و شبہات کا شکار ہو چکے تھے. بعض لوگ ایسے کھانا کھانے کو یعنی ان کو بتاؤ بھی تو وہ اس کو دینداری کے خلاف سمجھتے تھے, شاید ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں یہ کھانا کھا کے, حالانکہ اللہ نے نہیں منع کیا تھا. تو مسلمانوں کو ان حالات سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ جو حلال چیزیں ہیں نا, یا ایھا الذین آمنو کلوا من طیبات, یہ جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں یہ ہم نے پیدا کی تمہارے لیے, ما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں رزق دیا انہیں کھاؤ پیو, تمہارے لیے بنائی ہے, انہیں کھاؤ پیو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہی حکم ہے جو پیچھے بھی ہم پڑھ حلال طیبہ پڑھ کر ہے. یہاں پہ اللہ نے جسٹ طیبات کا ذکر کیا, ظاہر بات ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر جب طیبات کا ذکر آئے گا تو حلال بھی ہوگا اور پاک بھی ہوگا. اور کیا کرنا ہے اس کے ساتھ, ایک کام اور کرنا ہے جو پیچھے نہیں تھا, وہ کیا ہے, واشکروا للہ, یہ کھا کر, یہ پہن کر, یہ اوڑھ کر, یہ استعمال کر کے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, وہ نعمتیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کے شکر گزار بندے بنے اور اس کی بندگی کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو. گویا شکر کرنا ہے, اللہ نے نعمت دی, اللہ کی مہربانی, اللہ کا احسان. اللہ تعالیٰ صرف روٹی بھی پیدا کر سکتے تھے اور پانی, کہتے روٹی ڈبو جیسے گائے بھینسیں کھاتی ہیں, دو چار چیزیں ہوتی ہیں. جتنے جانور, جتنے جاندار آپ دیکھیں کہ ان کی خوراک کیا ہے, دو تین چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے یا کوئی ایک آدھ چیز ہوتی ہے. ہماری خوراک دیکھیں, لاکھوں قسم کی چیزیں ہیں پوری دنیا کے اندر کھانے پینے کے لیے. چیزیں چند ہی ہیں فنڈامنٹل, لیکن انسان نے, اللہ نے عقل دی, اس نے ان چیزوں کو ایسے ایسے مکس کیا, ایسے ایسے بنایا کہ ایک سے ایک ڈش جو ہے وہ سامنے آ گئی. کیا کہا, کھاؤ پیو, یہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں, لیکن کھا کر لمبی تان کے نہ سو جاؤ, نہ قدرے نہ ہو جاؤ, غافل نہ ہو جاؤ, بلکہ شکر گزاری کی طرف آؤ. اور شکر گزاری کیا ہے, زبان سے بھی الحمدللہ, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور پھر عمل سے, عمل کیا ہے, نماز کا ٹائم آیا, اٹھیے نماز پڑھیے, بچوں کو بھی لائیے کہ آئے بیٹے نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے ہمیں کھڑے ہو کر, یہ قرآن ہم نے سیکھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, پیسہ ہے, پیسے کو اللہ کی راہ میں ہمیں نکالنا ہے, دینا ہے. تو گویا شکر کیا ہے, نیک اعمال کا دوسرا نام شکر ہے. کھاؤ, جس کا دیا ہوا کھا رہے ہو اس کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اپنے شکر گزاروں میں شامل فرمائے اور حلال اور طیب چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.